اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہے جو کبھی لکھنے میں باقی رہتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور ابو علیہ اور محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اٹھا لینے کے معنی ہے، جیسا کہ آیت یعنی زانی مرد اور عورت کو سنسار کر دیا کرو، اور جیسے آیت یعنی ابن آدم کو اگر 2 جنگل سونے کے مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسرے کی جستجو میں لگا رہے گا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ حکم کرنا، روکنا اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں، جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ اور منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے ہیں، جیسے کتاب کے نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے اسے نسخ کہتے ہیں، اور خواہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلہ میں گو مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ہیں۔ نسخ کے معنی کسی شرعی حکم کا بعد والی دلیل کے وجہ سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی ہلکی چیزوں کے بدلے بھاری ہوتی ہے، کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی دل ہی نہیں ہوتا۔ رہے نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرط وغیرہ کے لیے ان فن کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ تفسیر ان احکام کی بیان کرنے کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کو نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا، لیکن قوت حافظہ نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی ہے، دلوں میں سے نکال دی گئی ہے، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ زیری نون خفیہ پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے ایک راوی سلیمان بن ارقم ضعیف ہے۔ ابو بکر انباری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے، جیسے قرطبی کا بیان ہے کہ معنی مقرر کرنے پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ معنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں اور حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ اور عطا رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ عطیہ اوفی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ناسخ کو منسوخ کر پیچھے رکھتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ میں نساہ پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے۔ نفساہا
جب پڑھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو اٹھا لینا چاہتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا تھا۔ اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نصاح پڑھتے تھے تو ان سے قاسم بن ربیعہ نے کہا کہ سعد بن مسیب تو نصاحہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا سعد پر، یہ سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تجھے پڑھائیں گے جیسے تو نہ بھولے گا، جسے تم نہ بھولے گا، اور فرماتا ہے یا بھول جا اپنے رب کو یاد کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے، اور ابھی رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قاری قرآن ہیں، اور ہم ابھی رضی اللہ تعالیٰ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم جو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں، اور ایسا جیسا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ بخاری اور مسند میں ہے یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے اس جیسا ہوتا ہے، لیکن مصالحت الہی اس پچھلی چیز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور مختار کل ہے۔ مخلوق میں ہیر پھیر کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دے، جسے چاہے بدبختی دے، جسے چاہے تندرستی دے، جسے چاہے بیماری دے، توفیق دے، جسے چاہے بد نصیب کر دے، بندوں میں جو حکم چاہے جاری کرے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے رخصت دے دے، جسے چاہے روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصالحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصالحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا، اب آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہے، اب بھی ہیں، لیکن باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک منہ چڑھاتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روح کے رک جانا چاہیے۔ اس مقام میں بھی یہودیوں کو زبردست رد ہے، اور ان کی کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان میں محال عقلی لازم آتا ہے، بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گو خطاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے، جو انجیل کو اور قرآن پاک کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے دوران نبیوں کی نبوت کے بھی صرف عناد و تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں بااختیار ہے اسی طرح حکموں میں بھی بااختیار ہے۔ جو چاہے جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے، اسی طرح جو چاہے جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے جو کہ پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ صدق اللہ